بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں اپنے بندوں کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے. ان میں سب سے پہلی جو آیت میں جو صفات بیان کی گئی ہیں آج ہم اس گفتگو میں اس پر نظر دوڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا صفات کو متعین کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں رحمان کے جو بندے ہیں وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ طمانینت کے ساتھ چلتے ہیں. اور دوسری صفت جو اسی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے جاہلوں کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں. کہیں جاہلوں سے جو دین سے ناواقفیت رکھتے ہیں ایسی صورت آ جائے تو وہ ان سے جھگڑتے نہیں ہیں بلکہ سلام کہتے ہیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پہنچا کر وہ چلے جاتے ہیں اللہ سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کہ اللہ اسے سلامت رکھے اور اسے ہدایت دے. تو سب سے پہلے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور اکڑ کر نہیں چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ فلا تأتوها وانتم تسعون نہ تم اس حالت میں آؤ کہ تم دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو. وقتها وعلیکم السکینہ جب تم آؤ تو سکینت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اور آہستہ چلتے ہوئے آؤ. فما ادرکتم الصلاۃ فصلوا جو تم نماز کو پالو تو اسے پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا اگر کچھ نماز نکل جائے فوت ہو جائے رہ گئے تو آپ اس کو بعد میں مکمل کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ نماز کے لیے سکینت کے ساتھ. اسی طرح جب ابھی ہم کسی کام کے لیے زمین پر نکلیں چاہے وہ اپنے دفتر میں ہو اپنے اسکول کالجز جانے کے لیے ہو کسی بھی کام سے جب ہم اللہ کی زمین پر چل رہے ہوں تو طمانینت کے ساتھ سکون کے ساتھ. اور یہ ایک اچھی قوم اچھے انسان اور اچھے معاشرے کا ایک اچھا پہلو ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں خاص کر کے اپنے پاکستانی معاشرے میں کہ ہر طرف دوڑ لگی ہوتی ہے. ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں آگے سے آگے جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک پریشانی انتشار اور بھاگم دوڑ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم اسی وقت کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی فرمائی ہے وہ صفات ہم اپنے اندر لے آئیں. تو پہلی صفات یہ ہے کہ زمین پر آہستہ چلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے سورۃ اللقمان میں ولا تمشی فی الارض مرحا زمین پر اکڑ کر نہ چلو تکبر کے ساتھ نہ چلو. گویا کہ جو طمانینت کے ساتھ چلتا نہیں ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اکڑ کر چل رہا ہے وہ تکبر کر رہا ہے. تو لہٰذا زمین پر
اکڑ اکڑ کر چلنا یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، جو انسان زمین پر تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلط حرکت سے، ایسے غلط طریقے سے زمین پر چلنے سے محفوظ فرمائے، اور دوسری جو صفت ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جاہلوں سے جھگڑے نہیں بلکہ سلام کر کے گزر جائیں۔ اگر یہ دو صفات ہمارے اندر آ جائیں تو معاشرہ ہمارا پرسکون ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جتنے بھی ناظرین ہیں جو اس کو سن رہے ہیں، اللہ ہمیں عباد الرحمن کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔